کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیا نیا پاکستان بن سکتا ہے؟ میرا دعویٰ ہے کہ میں تبدیلی لانے کا ایسا آزمودہ فارمولہ بتا سکتا ہوں کہ اگر سارے پاکستانی اس پر عمل کریں تو دنوں میں حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے، اور اگر تبدیلی نہ آئے تو مجھے اسلام آباد کے ڈی چوک میں پھانسی دے دی ہے۔ لیکن یہ فارمولہ بتانے سے پہلے میں ایک بوڑھے چینی کسان کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جس کا ذکر موزے تنگ نے اپنی کتاب میں کیا۔ اس بوڑھے چینی کسان کے گھر کے سامنے پہاڑ تھا اور اس کے گھر کا رخ مشرق کی جانب تھا۔ جب سورج نکلتا تو پہاڑ اس کی روشنی روک لیتا اور دوپہر تک روشنی اس کے گھر میں پہنچتی۔ چنانچہ ایک دن اس بوڑھے چینی کسان نے کدال اٹھائی اور کھود کھود کر اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اسے اس کام کے لیے جاتا دیکھ کر اس کے پڑوسیوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ بابا جی تمہاری ٹانگیں تو قبر میں ہیں اور تم سوچ رہے ہو کہ اس پہاڑ ہی کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دو، تم پاگل تو نہیں ہو گئے، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ تو اس پر اس پرعزم، باہمت اور جفاکش بوڑھے نے جواب دیا کہ ہاں، جتنی میری عمر باقی ہے میں اس پہاڑ کو ہٹانے میں لگا رہوں گا۔ میرے بعد میرے بیٹے یہ کام کریں گے اور ان کے بعد آنے والی نسلیں یہ کام کریں گی، تو ایک وقت آئے گا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ چکا ہوگا اور سورج کی روشنی صبح سویرے میرے گھر تک ضرور پہنچے گی۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ اگر میں اور آپ اس بوڑھے چینی کسان جیسی ہمت، عزم اور ارادے کے ساتھ معاشرے کو بدلنے کے کام کا آغاز کریں تو یقین کریں کہ ہمت مردہ کے نتیجے میں مدد خدا بھی ضرور آئے گی۔ اب آتے ہیں تبدیلی کے اس آزمودہ فارمولے کی طرف کہ جس کے تحت تبدیلی کو کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ یہ ہے کہ تبدیلی کا آغاز میں اور آپ اپنی ذات سے کریں۔ ویسے بھی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہی اپنی ذات سے ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اگر اپنے دل پہ نہیں حکمراں، مسخر ہو کس طرح سارا جہاں۔ اگر ہم اپنے 6 فٹ کے جسم پر تبدیلی نافذ نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ حق بھی حاصل نہیں کہ ہم تبدیلی لانے کے خواب بھی دیکھیں۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں ایسے تو لاکھوں لوگ ملیں گے جو یہ کہتے نظر آتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ تبدیلی تو ان کے دم سے آتی ہے جو آگے بڑھ کر کام کا آغاز کر دیتے ہیں، جو شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، جو ری ایکٹیو نہیں ہوتے، پرو ایکٹیو ہوتے ہیں، جو رد عمل کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ آگے بڑھ کر کام کا آغاز کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس ملک کو ری ایکٹیویوں کی ضرورت نہیں، یہ لاکھوں میں ہیں، بلکہ اس ملک کو پرو ایکٹیویوں کی ضرورت ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے۔ ویسے تو معاشرے کو اچھا بنانے اور پاکستان کو عظیم تر بنانے کے لیے میں اور آپ کچھ بھی اچھا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی سہولت کے لیے نکات کی صورت میں کچھ عزائم بیان کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں اور آپ دل و جان سے ان نکات یا ان ایمز یا ان ڈٹرمینیشنز پر عمل کر لیں تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی ایک بہترین معاشرہ نہ بنے۔ میرا پہلا عزم یہ ہے کہ میں مسکرانے کی عادت اختیار کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا دوسرا عزم یہ ہے کہ میں ماحول کا خیال رکھوں گا، اور اس میں خاص طور پر جو 3 چیزیں ہیں ان میں پہلی یہ ہے کہ میں جوس کا خالی ڈبہ، خالی بوتل، ریپر یا کچرا وغیرہ کوشش کر کے ڈسٹ بن ہی میں پھینکوں گا، اور کبھی پارک میں، سڑک پہ، فٹ پاتھ پہ نہیں پھینکوں گا۔ میں سال میں کم از کم 2 درخت اگانے کی کوشش کروں گا، اور تیسرا یہ کہ میں پانی کو ضائع کرنے سے اجتناب کروں گا۔ میرا تیسرا عزم یہ ہے کہ میں ملکی قوانین اور خاص طور پہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کروں گا۔ میرا چوتھا عزم یہ ہے کہ میں دل کو صاف رکھنے کی کوشش کروں گا، معاف کرتے رہنے کی کوشش کروں گا اور اپنے اندر ٹالرنس پیدا کروں گا۔ میرا 5واں عزم یہ ہے کہ میں مثبت فکر و عمل اختیار کرنے کی کوشش کروں گا، یعنی پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہر طرح کے گروہی، لسانی، مذہبی، مسلکی، علاقائی اور برادری کے تعصبات سے بالاتر ہو کر ایک اچھا انسان اور ایک اچھا شہری بننے کی کوشش کروں گا۔ میرا چھٹا عزم یہ ہے کہ میں وقت کی قدر اور وقت کی پابندی کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا 7واں عزم یہ ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا،
امانت میں خیانت نہیں کروں گا اور اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کروں گا۔ اور مجھے یہ بھی یاد رہے کہ ووٹ بھی ایک مقدس امانت ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ہمیشہ کھرے، نیک، باکردار اور ایماندار لوگوں کو ووٹ دوں۔ میرا 8واں عزم یہ ہے کہ میں نیکی کے کاموں میں تعاون اور برے کاموں سے اجتناب کروں گا۔ میرا 9واں عزم یہ ہے کہ میں انسانیت کی خدمت، معاشرے کو اچھا بنانے اور پاکستان کو عظیم تر بنانے کے لیے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ عملی کام میں حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا رہوں گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں پروڈکٹیو بن جاؤں۔ چنانچہ میرا 10واں عزم یہ ہے کہ میں خود کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے 4 کام از کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں پہلا یہ ہے کہ مطالعہ کی عادت، دوسرا یہ ہے کہ باقاعدگی سے ایکسرسائز، تیسرا یہ ہے کہ جنک فوڈ کی بجائے قدرتی خوراک کا استعمال، اور چوتھا یہ کہ میں نئی سے نئی سکل سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں اور آپ دل و جان سے ان عادات کو اختیار کر لیں تو یقین کریں کہ معاشرے میں تبدیلی تو بعد میں آئے گی، ہماری اپنی زندگی میں تبدیلی پہلے آ جائے گی، ہم خود کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ان عادات کے اختیار کرنے سے ہماری صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمیں روحانی سکون بھی ملے گا اور صحت اور خوشی بھی۔ اور یاد رکھیے گا، کسی کو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہے، کسی کو سورج کی پہلی کرن بننا ہے، اور قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ جب میں اور آپ شروع کریں گے تو ہمیں دیکھ کر باقی لوگ بھی خود کو بدلنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ اچھی باتیں اور اچھے کام کنٹیجیس ہوتے ہیں، متعدی ہوتے ہیں، یہ پھیل کر رہتے ہیں، اور جب ایسی اچھی عادات اور گڈ پریکٹسز پھیلیں گی تو تبدیلی آ کر رہے گی۔ نیا پاکستان، بہتر پاکستان، پازیٹو پاکستان بن کر رہے گا انشاءاللہ۔